وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بھائی محرم کا مہینہ 1440 ہجری کا پہلا مہینہ وہ شروع ہوا یا 4 تاریخ ہے. اس حوالے سے متعدد موضوعات پہ آج اللہ کی توفیق سے بات کریں گے. ایک تو جو نیا ہجری سال شروع ہوا ہے، اس حوالے سے ہجری سال کے اعتبار سے اس موضوع پہ بات کچھ ہوگی، اور پھر جو مہینہ ہے اس کے تعلق سے محرم کا مہینہ، اس کے ثابت شدہ فضائل، عام فضائل اور خاص دنوں کے فضائل کیا ہیں، اس کی عظمت کے بارے میں حدیث کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے. اور آخر میں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے وہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں جو بعض غلط چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ آخری ایک یعنی ذیلی عنوان کے تحت اس کو بات کریں گے، مین ٹاپک نہیں، تو اختصار کے ساتھ. تو پہلی جو بات ہے جو آیت ابھی تلاوت کی گئی سورہ توبہ کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، اس دن جس دن کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے، بس تم ان حرمت والے مہینوں پہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو اور مشرکین سے سب مل کر لڑو جیسا کہ وہ تم سے سب مل کے لڑتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے شک متقین ہی کے ساتھ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ہاں ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور وہ 12 مہینے کون سے ہیں ہم جانتے ہیں، وہ قمری مہینے، شمسی مہینے تو نہیں، اللہ کے ہاں یعنی معتبر گنے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے 12 مہینے اللہ کے ہاں اس دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا 12 ہی مہینے اللہ کے ہاں معتبر ہیں. تو اس آیت میں ان مشرکین کا بھی رد ہے جو کہ اب حج کو اچھے موسم میں رکھنے کے لیے وہ حج کے مہینے کو آگے پیچھے کرنے کے لیے 1 مہینے کا اضافہ، کبھی 2 مہینوں کا اضافہ سال میں کر لیتے تھے. یعنی 12 مہینوں کی بجائے وہ کبھی 13 مہینے اور بعض دفعہ 14 مہینے بھی کر لیتے تھے تاکہ دوبارہ سے جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے وہ اچھے موسم میں آ جائے. تو جو اس وجہ سے ظاہر ہے حلال حرام جو حرمت والے مہینے وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے، وہ حلال ہوتے اور حلال مہینے حرمت والے بن جاتے. مقصد کیا تھا، حج جو ہے وہ اچھے موسم میں آنا چاہیے. تو اس کے بھی اللہ نے رد فرمایا کہ اللہ کے یہاں 12 مہینے ہی ہیں، 13-14 مہینے ہی ہے اللہ کے یہاں، اس کے کوئی وقت اعتبار نہیں ہے. 12 کا مطلب 12 ہی مہینے اللہ کے یہاں رہیں گے. تو ان مہینوں میں جو اعتبار ہے، جیسے ہم جانتے ہیں قمری سال کا اعتبار ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے ہاں معتبر تاریخ صرف وہی ہے جو چاند کے حساب سے جس کی پیمائش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ آپ سے پوچھتے ہیں ہلالوں کے بارے میں. ہلال اہلہ، ہلال کی جمع، یعنی جب چاند پہلی یا دوسری کو
باریک ہوتا ہے تو اس کو ہلال کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. زیادہ دفعہ ہلال طلوع ہونا، ہلال کی جمع اہلہ، کہ بار بار جو چاند کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں کہ یعنی بڑا ہوتا ہے پھر ہلال بن جاتا ہے، پھر وہ مکمل ہوتا ہے ایسا، پھر ختم ہوتا ہے، بالآخر ختم ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے ہلال نمودار ہو جاتا ہے. تو لوگ آپ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہلال ہیں، چاند کی مختلف جو شکلیں ہیں، منزلیں ہیں، یہ لوگوں کے اوقات جاننے کا ذریعہ بنائی ہیں. قل ہی مواقیت للناس، مواقیت میقات کی جمع، مقررہ وقت کو جاننے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرمایا، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی جو قرضے کی میعاد کب آ رہی ہے وہ تاکہ لوگ جان لیں چاند کے ذریعے سے، اور حج کب آ رہا ہے اور عدت کب پوری ہو رہی ہے. تو جو بھی آگے جہاں بھی مہینے اور سال کا ذکر ہے وہ چاند کے ذریعے سے ہی جانی جاتی ہیں، اور حج کو جاننے کا ذریعہ ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا اور چاند کی منزلیں بنائیں، چاند کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا تاکہ تم جان لو جو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب، تاکہ تم سالوں کی گنتی معلوم کر لو اور حساب کر لو. اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے چاند کی گنتی بنائی ہے، چاند کی جو منزلیں بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چاند کی پہلے چھوٹی پھر بڑی شکل، یعنی دیکھنے میں بڑا ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. یہ جو منزلیں مقرر کی اس کی وجہ کیا بیان کی کہ ایک عام آدمی وہ اس کے ذریعے سے جان لیتا ہے بھی نیا مہینہ شروع ہو گیا اور اب مہینہ ختم ہو گیا، اب نیا مہینہ شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح علامت ہمارے لیے بنا دی ہے، یعنی مہینے کو جاننے کی. کیسا آدمی شہر میں رہتا ہے، صحرا میں، جنگل میں رہتا ہے، بیابان میں کہیں، اس کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں ہے، وہ جان سکتا ہے کہ مہینے کی کون سی تاریخ ہے. یعنی نیا مہینہ آج شروع ہو گیا دیکھ کے بتا سکتے ہو، اب مہینہ ختم ہونے والا ہے، چاند غروب ہو گیا، ایک دن دو دن کے بعد مہینہ نیا شروع ہو جائے گا، وہ آرام سے بتا سکتا ہے بغیر کسی کیلنڈر کے. تو کیسے اللہ نے ہمارے لیے نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو چاند کی منزلیں میں نے بنائی تاکہ تم ان کے ذریعے سے سالوں کی، مہینوں کی گنتی معلوم کر لو. ایک عام آدمی اس کے ذریعے سے یہ جان سکتا ہے. جبکہ دوسرے مہینے جن کو کفار نے رواج دیا ہے، شمسی جو مہینے ہیں، آپ دیکھیں اس میں اور اس میں تقابل کریں، مقابلہ کریں، کتنا یعنی بنیادی فرق ہے. چاند کے مہینے ایک واضح چیز پہ بیس کرتے ہیں، چاند کی کون سی منزل چل رہی ہے، کون سا اس کی شکل کیسی ہے. پورا چاند 14ویں ہے، 13 14 15 کو تقریباً مکمل چاند ہوگا، پھر کم ہو رہا ہے. تو یہ اس کی ایک واضح علامت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. سورج کوئی واضح علامت نہیں، روزانہ پورے اس نے نکلنا ہے، مکمل ہی رہنا ہے. کوئی دیکھ کے نہیں بتا سکتا آج کون سے، یعنی اس مہینے کی کون سی تاریخ چل رہی ہے. سورج کو دیکھ کے کوئی نہیں بتا سکتا. چاند کا مہینہ ہمیشہ 29 یا 30 کا ہوگا، کبھی بھی اس سے نہ کم نہ زیادہ ہوگا. جیسے رسول نے فرمایا کہ الشہر ان امت امیہ، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا او ہاکذا. تو رسول فرماتے ہیں مہینہ کہ ہم ان پڑھ امت ہیں، مہینہ اتنا اتنا اور اتنا یا اتنا ہوتا ہے. 3 دفعہ ایسے 30 ہو گیا یا اتنا ہوتا ہے 29، بس یا 29 ہو گیا یا 30 ہو گیا، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں مہینہ ہو سکتا. تو جب نیا چاند طلوع ہو گیا پتہ چل گیا کہ 29 تھا، 30 تھا، نیا مہینہ شروع ہو گیا. کل سال کی دنوں کی تعداد ایگزیکٹلی 354 یا 355 ہوگی. دوسرا مہینہ دیکھیں، کوئی 30 کا ہے، کوئی 31 کا ہے، اور پھر 31 کے 2 اکٹھے بھی آ جاتے ہیں، اور ایک انہوں نے تھوڑا کر کے 29 کا کر دیا. چوتھے سال وہ بھی 28 کا، یعنی 28 کا ہوتا ہے، چوتھے سال وہ بھی 29 کا ہوتا ہے. پورے سال کی جو مقدار ہے وہ 365 اور کوارٹر دن ہے. 365 دن کا پورا سال نہیں ہوتا، زمین کا جو دورانیہ یعنی گردش کا جو وقت ہے 365 اور کوارٹر دن اور کچھ گھنٹے. تو وہ جو کچھ گھنٹے ہیں اس کو ہر چوتھے سال کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہاں جی وہ 28 کی بجائے 29 کر دیں. دیکھیں، اور یعنی جنوری کیوں 31 کا، فروری کیوں کم ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے.
یہ جب شروع کیے گئے کہ ہاں جی پہلے ایک ایک کر کے کر دیں، پہلے 31 پھر 30 پھر 31 پھر 30 ایسے کر دیا سارے دسمبر 30 تک دسمبر جب پورا ہو گیا. پھر وہ ایک بادشاہ نے آ کے یعنی جو اگست کا مہینہ تھا اس کو 30 کے بجائے اس نے کہا اس کے مہینے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ ایک اس میں اگست اصل میں جولائی کے بعد اگست، جولائی 31 ہے، اگست پہلے 30 کا تھا. تو پھر اس نے اس کے جب 31 کیا تو آخر بھی زیادہ ہوگی، کل تعداد زیادہ ہوگی دنوں کی. تو پھر کسی ایک جگہ سے کم کرنی تھی، فروری کے انہوں نے ایک کم کر دی، تو کم جو ہے فروری کر دی. اس طریقے سے یعنی کوئی بیس نہیں ہے کہ کیوں یہ 30 ہے 31 ہے، کیوں 29 ہے 28 ہے، کوئی بیس نہیں. اور ایک کیلنڈر کے بغیر کوئی بندہ جان بھی نہیں سکتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نظام کائنات میں مقرر کر دیا ہے اس کو چھوڑ کے کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بیس لیس چیز جس کو عام آدمی جان بھی نہیں سکتا. اور وہ ایک توہماتی مہینے ہے، صرف توہماتی، یعنی کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے، کب شروع ختم ہونا ہے، کوئی اس کی بیس نہیں. تو یہ صرف اور بنائے بھی مختلف معبودان باطلہ کے نام پہ ان کے یا بادشاہوں کے نام پہ بعض مہینوں کے نام رکھے گئے ہیں، جبکہ کہاں اسلامی مہینوں کے نام. تو اس کو میں اور اس میں تقابل کریں اور پھر اپنی غفلت کی طرف نظر دوڑائیں. مسلمانوں میں یعنی بڑی تعداد میں جب پوچھا جاتا ہے تو رمضان، ذوالحجہ یا محرم، اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مہینہ چل کون سا ہے. تاریخ تو بعد کی بات، اہتمام ہی نہیں. وہ اللہ نے جو بنایا کہ بھی میں نے تمہاری لیے تاریخ چاند کی معتبر قرار دی. ٹھیک ہے بھائی، سسٹم تو ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ آفس میں آپ دوسری ڈیٹ سے لکھنا شروع کر دیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ڈیٹ آف برتھ مجھے اپنی دوسری میں بتاؤ، ہجری میں بتاؤ. جب پوچھا جائے کہ عمر کتنی ہے تو ہم بتائیں کہ اللہ کے ہاں معتبر عمر میری یہ ہے، جو کہ قمری حساب سے. بچہ کتنے سال کا، ہم کہتے ہیں 7 سال کا، اب 7 سال کا ہوا ہے. وہ اللہ کے ہاں 7 سال کا 3 مہینے پہلے ہو چکے ہیں. اس کو نماز کا جو حکم دینا تھا 7 سال کا ہونے پہ، وہ کب دینا تھا؟ جب ہجری اعتبار سے 7 سال کا ہو. ہم اس کے بعد جب وہ عیسوی کے حساب سے، شمسی سال کے حساب سے پھر دینا شروع کرتے ہیں. اللہ کے حکم میں نافذ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. تو کم از کم انفرادی زندگی میں تو اس کو لاگو کیا جا سکتے ہیں. کیا یہ غفلت نہیں ہوگی کہ ہمیں اپنی اصلی تاریخ جو اللہ کے ہاں آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کے آج تک معتبر ہے اس کی طرف ایسی بے توجہی، اور دوسری تاریخ پھٹ پھٹ ہمیں یاد ہو، یعنی دوسری ہجری تاریخ میں کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے، تاریخ کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. تو خود بھی اس کو جانیں، بچوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی اس کا اہتمام کروانے کی کوشش کریں. اسلام پہ احکام، اسلامی احکام پہ عمل جب ہم نے کرنا ہے تو وہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. جہاں بھی سال کا تذکرہ ہوا ہے، 2 سال بچہ ہو، یا پھر 7 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، 40 سال کی عمر ذکر کیجیے، 60 سے 70 سال درمیان کی جو ذکر کیا گیا کہ عمر اتنی ہوگی، جہاں بھی سال کا تذکر ہے تو وہ یہی ہے، ظاہر ہجری حساب سے. جہاں مہینوں کا ذکر ہے وہ بھی ہجری حساب سے ہی ہے. اتنے مہینے، عدت کتنی ہے، اور فلاں کے 4 مہینے 10 دن ہے، یا 3 مہینے، یا 3 مہینے، یا مثلاً 6 مہینے کم از کم جو حمل کی مدت بتائی گئی ہے. اس طریقے سے بہت سی جو جہاں بھی مہینوں کا تذکرہ کیا گیا وہ سارا ہجری. تاریخیں دیکھیں کہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا مستحب ہے، تو 17، 19، 21 کو حجامہ کرانا اس کا زیادہ فائدہ بتایا گیا. آپ کو کیسے چیزیں پتہ چلیں گی اگر ہر مہینے 3 روزے رکھنا خصوصاً مستحب قرار دیا گیا؟ ایام 20 کیوں؟ اچھا ہے، نہیں تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. ہر مہینے 3 روزے کیسے آپ گنیں گے کہ مہینے میں 3 روزے رکھیں؟ پتہ ہوگا مہینے شروع ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے تبھی آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں اسلام کے احکام، جہاں پہ تاریخ بتائی گئی، مہینہ بتایا گیا، سال بتایا گیا، وہ جب تک آپ ہجری تاریخ کا اہتمام نہیں میں اور آپ کریں گے، میں اس کو سے عمل کرنا ممکن نہیں ہے. بھائی یہ اپنی زندگیوں میں جاری کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی. یعنی ہمیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں اس کو آپ عمل کرتے رہیں، لیکن جہاں آپ نے تاریخ لکھنی ہے اس کے اوپر ہجری تاریخ لکھنے میں تو کوئی نہیں روک رہا. ساتھ لکھتے ہیں یہ ہجری تاریخ، یہ دوسری تاریخ، ٹھیک ہے وہ دوسری بھی لکھیں، سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بھی تمہاری عمر اللہ کے ہاں یہ ہے، اصل میں تمہاری پیدائش اصل میں اس سال اس مہینے میں ہوئی. یہ جب اگلی دفعہ جمادی الاولیٰ کی فلاں تاریخ آئے گی تم نے 1 سال بڑے ہونا ہے. تو جب اس کو بتایا جائے 7 سال کے آج ہو گیا، آج سے نماز پڑھنا ضروری ہے، تمہارے لیے حکم دیا جائے گا، دیکھو آج یہ تاریخ ہے، تمہاری ڈیٹ آف برتھ ہے،
اس لیے 7 سال کے ہو گئے، اب تمہارے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، 10 سال کے ہو گئے، ان کو اس کا احساس دلایا جائے گا نا، اس کے حساب سے اس کے اسلامی احکام پہ بھی اس کے تعلق سے عمل کیا جائے گا. تو یہ یعنی بعض مثالیں، ورنہ تو آپ گنوانے لگیں تو بہت زیادہ اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بہرحال اہتمام ضروری ہے زندگی میں، اس کو لے کر آئیں. اور کیسے آپ غور کریں کہ اس کی اگر کوئی اہمیت نہ ہوتی تو غیر اقوام اس تاریخ کو ختم کرنے کے کیوں پیچھے پڑے ہوتے ہیں؟ جہاں پہ استعماری طاقتیں آتی ہیں ان کی یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہجری تاریخ کو ختم کر کے دوسری لے کر آنی ہے. کیونکہ اصل میں جو انسان مسلمان کو اس کی جو سنہری تاریخ ہے اس کی یاد دلاتی ہے، یہ تاریخ اس سے جوڑتی ہے. ایک تو اللہ کیا معتبر تاریخ قمری سال ہے، اور پھر جو اسلامی احکام ہیں، اسلام، دین اسلام، ہماری تاریخ ہجرت سے ہمیں جوڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط مکتوب لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں حکم نامے آتے ہیں، مکتوب آتے ہیں، اس پہ لکھا ہی نہیں ہوتا، تاریخ نہیں لکھی ہوتی کہ کب یہ جاری کیا گیا حکم نامہ. تو اس میں دقت ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کیا جائے. تو مختلف مشورے آئے، اور یہ بعض نے یہ بھی مشورے دیے کہ رومیوں کی تاریخ اڈاپٹ کر لی جائے یا فرض کیا، تو اس کو ناپسند، اس پہ ایگری نہیں کیا گیا. اور پھر کچھ نے مشورہ دیا باسط کو، کچھ نے اور مشورے دیے، اور بالآخر جس چیز پہ اتفاق رائے ہوا، جو وہاں پہ فیصلہ ہوا، وہ یہ کہ جو ہجرت ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہجرت حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز تھی. تو ہجرت کو پہلا سال قرار دیا جائے، ہجرت کو بیس بنایا جائے، اس کے بعد سے سالوں کی گنتی شروع کی جائے. پھر اسی طرح مہینوں کی بات آئی، کس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے. اس میں بھی ایک رائے ربیع الاول آئی، کہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی. رمضان کی ایک رائے آئی کہ وہ سب سے مقدس مہینہ ہے یقیناً مسلمانوں کا. اور پھر یہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام کی متفقہ جو ترجیح تھی وہ یہی تھی کہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک یہ کہ حج کے بعد، حج اسلام کا 5واں رکن، سب سے آخر میں جس کی رکنیت ہوئی، سب سے آخر میں جو فرض ہوا اسلام کے ارکان میں سے، وہ آخری رکن مسلمان ذوالحجہ میں پورا کرتے ہیں. تو اس رکن کو ادا کریں تو اس کے بعد پہلا مہینہ محرم شروع ہوگا، وہ نیا سال شروع ہو جائے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہجرت کے اعتبار سے بھی جو بیعت عقبہ ثانیہ ہے وہ ذوالحجہ میں ہوئی تھی. تو ہجرت کا جو بنیاد ڈلی تھی، بیج بویا گیا تھا، وہ ذوالحجہ میں بویا گیا. بے شک ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، تو اس لیے ذوالحجہ کے بعد، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد پہلا مہینہ محرم آ رہا ہے، اس کو قرار دیا گیا. تو یہ تاریخ ہمیں اپنی، یہ جو ہجری تاریخ ہے، ہمیں اپنی سنہری تاریخ سے، ہجرت سے جوڑتی ہے. یہ پہلی بات ہجری سال کے حساب سے. اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ فرمایا ہے. 12 مہینے سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے، دوسری سورہ بقرہ میں یسألونک عن الأہلہ، اور جو تیسری آیت بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی منزل مقرر کی گئی لتعلموا عدد السنین والحساب. تینوں مقامات پہ اللہ نے وضاحت فرمائی اللہ کے معتبر مہینے سال کون سے ہیں. اور اس آیت میں بھی آپ دیکھیں منہا اربعۃ حرم، اللہ کیا 12 مہینے حرمت والے، ان میں 4 مہینے، 12 مہینے کل، ان میں 4 مہینے حرمت والے. ظاہری بات ہے کس سال کے 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں؟ یہی سال ہے نا، قمری سال جو ہے. تو یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم ہے. اور دوسری بات محرم کے حوالے سے یہ کہ حرمت والے مہینوں میں جو پے در پہ مہینے، ان میں سے تیسرا مہینہ آخری مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو بخاری مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، کہ زمانہ گھوم پھر کے اسی حالت پہ آ گیا جس پہ کہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. اور پھر فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے جس میں 4 حرمت والے ہیں. اس حدیث میں اشارہ مشرکین کی اس حرکت کی طرف ہے کہ مہینے کو کبھی اضافی مہینہ اندر کر دیا، 12 مہینے سے 13 کر دیے، کبھی بعض اوقات 14 بھی کر دیے. تو رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں خطبے میں ارشاد فرمایا اب جو ذوالحجہ ہے یہ ذوالحجہ اصلی جگہ پر ہے. زمانہ گھوم پھر کے کبھی زیادہ کیے کم کیے مہینے، اب وہ سال ذوالحجہ وہ مہینہ اس جگہ پر آئے، یہ ذوالحجہ واقعی ذوالحجہ کی جگہ پر اس وقت ہے.
گھوم پھر کر اس جگہ پہ آ گئے جس دن کے عثمان الدین کے پیدائش کے وقت. تو جو آگے پیچھے رد و بدل مشرکین کرتے تھے وہ واپس اس سے اب یہ سال ذوالحجہ صحیح جگہ پہ آ گیا. تو یہ سفر میں حجۃ الوداع میں اعلان کیا. لہذا جو آگے پیچھے تھا اب وہ بات ہمیں شک و شبہ میں ضرورت نہیں پڑنے کی. اب تک اس کے بعد سے صحیح سال ہی چلا آ رہا ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ مہینہ 12 مہینوں کا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے جس میں 4 حرمت والے، ثلاث متوالیات 3 پے در پہ آگے پیچھے، ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم، کہ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم یہ 3 آگے پیچھے، تو ان میں سے آخری مہینہ محرم جو بھی شروع ہوئے. پھر فرمایا کہ وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب جو کہ قبیلہ مضر کا مہینہ. قبیلہ مضر خاص طور پہ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے. بنو ربیعہ وہ رمضان کو حرمت والا انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو جو بنو مضر تھے انہوں نے رجب کو ہی حرمت والا، جو کہ واقعی حرمت والا تھا، اسی کو انہوں نے حرمت والا قرار دیا ہوا. تو اس قبیلے کی نسبت ہے کہ وہ مہینہ جس کو مضر کا قبیلہ یعنی حرمت والا مانتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. رجب مضر کا مہینہ رجب جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے. تو یہ 4 حرمت والے مہینے ان میں سے 3 کا اختتام اس پہ ہوتا ہے. حرمت والے اس میں کیا چیز ہے، کس وجہ سے ان کو حرمت والے کہا جاتا ہے؟ جو آیات پڑھی گئیں اس میں یہ الفاظ شریفہ بھی آئیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ بس ان میں اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا. ظلم کرنا کسی مہینے میں بھی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کر کے خاص طور پہ کہا کہ ان میں اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا. اللہ کی معصیت اپنے آپ پہ ظلم ہوتا ہے. اللہ کی معصیت نافرمانی ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ نہیں کرنی. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ وہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظلم کرنے کا 4 مہینوں میں منع کیا ہے، تو لہذا ان 4 مہینوں میں جو معصیت ظلم اس کی جو حرمت ہے وہ باقی مہینوں سے زیادہ ہے. اگرچہ کہ ظلم ہمیشہ ہی اللہ کے ہاں عظیم ہے، ہمیشہ ہی سنگین ہے، لیکن وہی ظلم جو ان 4 مہینوں میں کیا جائے گا اس کا گناہ اور زیادہ ہے، اور زیادہ اس کا بوجھ ہے. تو کوئی معصیت کا کام جو ان 4 مہینوں میں کریں گے وہ دیگر مہینوں سے زیادہ اس کا گناہ ملے گا. تو خاص طور پہ ان 4 مہینوں میں معصیت سے بچ کے رہنا. دوسری بات حرمت والے مہینوں میں یہ کہ جو ایسا قتال جو کہ اقدامی قتال ہوتا ہے، دعوت دین دعوت اسلام کو پھیلانے کے لیے خود سے ابتدا کی جاتی ہے، اسلامی مملکت اس کو یعنی کرتی ہے، وہ قتال ان 4 مہینوں میں اس کو منع کیا گیا. لیکن اگر مشرکین ابتدا کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، تم بھی ان سے جنگ کرو ویسے ہی سب مل کے جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں. وہ رمضان میں کریں، محرم میں کریں، جب بھی وہ اگر ابتدا کریں تو اس کا جواب جیسے وہ کریں گے جواب بھی دیا جائے گا. اس میں تو انتظار نہیں کیا جائے کہ مہینہ ختم ہو پھر جواب دیا جائے. تو یہ حرمت والے مہینوں کی خاصیت ہے، جن میں 3 مہینوں کی جو انتہا ہے اختتام اس مہینے پہ ہوتا ہے. دوسری بات بھائیو، جو مہینہ محرم اس کے حوالے سے اس میں کون سی خاص باتیں جو ثابت شدہ فضائل احادیث میں آتے ہیں. اس میں پہلی بات یہ کہ اس کے کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اور اس حدیث میں غور کریں کہ اللہ کا مہینہ اس کو کہا گیا شہر اللہ المحرم. تو محرم کے روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یقیناً اس مہینے کی تعظیم، اس کی قدر و منزلت پر دلالت کرتی ہے. تو محرم کا روزہ، اس کے جو روزے ہیں محرم کے مہینے کے، وہ باقی تمام مہینوں سے نفلی روزے اس مہینے کے افضل ہیں. مطلق نوافل، جب بھی آپ پورے مہینے میں جب بھی آپ روزہ رکھیں. اور
یہ اس کے آگے فرمایا کہ افضل ترین جو نماز ہے فرض نماز کے بعد وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اس مہینے میں بھی جو افضل ترین دن ہیں وہ پہلے 10 دن باقی 2 اشروں سے زیادہ افضل ہیں۔ جیسے حضرت ابو عثمان النہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام 3 اشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے، رمضان کا آخری اور ذوالحجہ کا پہلا اشرہ اور محرم کا پہلا اشرہ۔ تو ایک تو بات یہ کہ اس میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے، اور دوسرا ہے کہ خاص طور پہ جو عاشوراء 10 محرم کا روزہ ہے اس کی خاص فضیلت آئی ہے۔ مسلم شریف میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ لیکفر السنۃ التي قبلہ، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے کے سال کا کفارہ بن جائے گا۔ تو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ یہ ایک روزہ بن جاتا ہے۔ صرف اس پہ جو فوقیت حاصل ہے وہ عرفہ کے روزے کو حاصل ہے، جس میں 2 سال کے گناہوں کا ذکر کیا گیا۔ عرفہ کے بعد افضل ترین روزہ عاشوراء کے روزے کو قرار دیا گیا۔ کون سے گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں؟ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، وہ ان کا ایک کفارہ بن جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ ہیں ان سے توبہ انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ خود بخود نیک اعمال کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتے۔ اگر بنتے ہوتے یہ روزے کبیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے تو ان سے پہلے جو رمضان کے روزے تھے وہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں جو کفارہ بنتے ہیں گناہوں کا، اس میں یہ شرط بیان کی کہ بشرطے کے کبائر سے اجتناب کیا جائے، لہذا یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے۔ اگر آدمی کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے تو علماء کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ان میں تخفیف کا باعث بنے گا۔ مکمل طور پہ کفارہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تخفیف کم از کم ان کو ہلکا کر دینے کا باعث یہ ضرور بنے گا۔ لہذا کوشش کریں یہ میں اور آپ عاشوراء کا جو دن ہے اس کا روزہ رکھیں، خود بھی رکھنا ہے، گھر والوں کو بھی رکھوانا ہے۔ گھر والوں کے تعلق سے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ عاشوراء کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھا تو ہم نے اس کا روزہ رکھا وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے روزہ رکھوایا۔ تو وہ کہتی ہیں آگے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اون کے کھلونے بنا لیتے، تو جب وہ بھوک سے رونے لگتے تو ہم ان کو وہ کھلونا دے دیتے حتیٰ کہ افطاری کا وقت آ جاتا۔ تو کتنے چھوٹے بچے کے لیے بات صرف ہو سکتی ہے، اون کا کوئی کھلونا بنا لیا، بچہ بیٹھا اس سے کھیل رہا ہے، پھر اس کا دھیان ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے چھوٹے بچے کے لیے آ سکتی ہے۔ ایسے جو بچے ہیں ان کو بھی روزہ رکھوانے کا اہتمام کیا جاتا، اس کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو یہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ بچہ روزے کے آخر میں جب بھوک سے بےتاب ہو رہا ہو تو آپ اس کو ایسے کام میں لگا دیں جو کہ ویسے کوئی نفع والا نہیں ہے کام، کھیل کود میں، کوئی گیم میں، کوئی کسی اور جو مباح چیز ہے اس میں اس کو لگا دیا، دھیان ادھر ادھر کر دیا، بانٹ دیا اس کا، تاکہ اس کا روزہ اس دھیان میں آرام سے گزر جائے۔ تو یہ بات صحابہ کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے۔ خود بھی روزہ رکھیں، گھر والوں کو بھی رکھوائیں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی رکھوانے کا اہتمام۔ یہ جو حدیث میں ذکر حضرت ربیع بنت معوذ کی حدیث ہے، یہ اس وقت کا ذکر ہے جبکہ یہ روزہ فرض تھا، تو اس وقت تو یہ لازمی تھا۔ مسلمان شروع میں جب روزہ عاشوراء کا فرض تھا تو لازماً رکھتے تھے، اور بچوں کو بھی رکھوانے کا خوب اہتمام کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی فضیلت والے روزے ہیں، فرض ہوں نفل ہوں، بچوں کو رکھوانے کا اہتمام بہرحال کیا جانا چاہیے، اور اس کے ایک دو طریقہ کار وہ بھی حدیث میں اس روایت میں بتایا گیا۔ اس حوالے سے اگلی بات روزوں کے حوالے سے یہ کہ 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا عاشوراء کے دن کا تو آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لئن بقیت، آپ نے فرمایا کہ اگر ہم جب اگلا سال آئے گا انشاءاللہ تو ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر یقیناً میں باقی رہا اگلے سال تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال
وفات سے پہلے اس بات، لیکن آگے ابن عباس فرماتے ہیں اگلا سال نہیں آیا حتیٰ کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. تو آخری سال آپ نے اس عزم کا ارادہ، اس عزم کا اظہار فرمایا کہ اگلا سال آئے گا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے. تو افضل ترین طریقہ یہ کہ 9 10 دونوں کا رکھا جائے. 9 کا نہ رکھ سکے، مشکل لگے، وہ صرف 10 کا رکھے، اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، جائز ہے وہ بھی رکھنا. صرف 10 کا رکھیں وہ بھی درست ہے، لیکن 9 کا رکھیں تو یہ مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے. یعنی 10 کی جو فضیلت ہے اگر آپ صرف 10 کا رکھیں تو وہ بھی بلا کراہت اس فضیلت کو آپ پا لیں گے جو تکفیر کا ذکر ہے، کفارہ بننے کا ذکر ہے. پہلے یہ روزہ فرض تھا، پھر اس کی فرضیت جب رمضان فرض ہو گیا تو فرضیت منسوخ ہو گئی، صرف مستحب کے طور پہ روزہ باقی رہا. بخاری مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا، عاشوراء کے دن کے روزے کا حکم دیا کرتے اس سے پہلے کہ رمضان فرض ہو. پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو اس کی فرضیت ختم ہوگی، اب جو چاہے اس کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے. اسی طرح دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بخاری مسلم ہی کی حدیث، آپ کا ارشاد ہے کہ ھذا یوم عاشوراء ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ وانا صائم، کہ یہ عاشوراء کا دن ہے، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تم پہ فرض نہیں کیا اور میں روزے سے ہوں. فمن احب منکم ان یصوم فلیصم ومن احب ان یفطر فلیفطر، کہ تم میں سے جو پسند کرے کہ روزہ رکھے وہ روزہ رکھ لے، اور جو پسند کرے کہ نہ رکھے وہ نہ رکھے. تو یعنی روزے کی فرضیت نہیں ہے، اس بات کی آپ نے وضاحت فرمائی. اس دن کے حوالے سے اگلی بات یہ عاشوراء کے دن کے، یہ ایک عظیم دن ہے. یہ وہ دن ہے جو کہ شکر کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی. اس میں امام مسلم نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یوم عاشوراء یوم من ایام اللہ، کہ بلا شبہ عاشوراء کا دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یعنی اللہ کے خاص دنوں میں سے یہ ایک دن ہے. تو یہ وہ دن ہے جب کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے ان سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، کہ یہ عظیم دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، فرعون کو، اس کی قوم کو غرق کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اس کا روزہ رکھا، اور ہم بھی اسی وجہ سے اس کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن حق و اولی بموسیٰ منکم، کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت. تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا، مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا. تو یہ دن، اس کی خاص بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات عطا فرمائی گئی، فرعون کو غرق کیا گیا. اور یہ اخوت ایمانی پہ بھی چیز دلالت کرتی ہے کہ ایک کون سی صدی میں ان کو نجات دی گئی، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کتنی دیر کے بعد آئے، لیکن پھر بھی ان کی اس خوشی میں شرکت کی گئی. اور جو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، امت کو بھی اس کا حکم دیا. آخری بات بھائیوں، اس میں جو عاشوراء کے، یہ تو بہت ثابت شدہ فضائل ہیں جن کا احادیث میں ذکر ہے. آخری بات عاشوراء کے حوالے سے، اور یقیناً ایک اہم بات یہ ہے کہ اس دن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی تھی، اس حوالے سے بسا اوقات تو مسلمان یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس دن کی خاص بات صرف یہی ہے کہ حضرت حسین کی اس دن شہادت ہوئی تھی. بعض دفعہ روزے کو بھی اس سے وہ لنک کرنے لگتے ہیں، اس کو اس سے دوڑنے لگتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. اصلی فضیلت تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آئی، وہی اس کی فضیلت ہے جو کہ حدیث میں ثابت ہے. اب یہ کتنے سالوں کے بعد، 60 ہجری سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو شہادت ہوئی آخر میں، جو ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ بھی یہی تاریخ تھی جو عاشوراء کا ہی دن تھا. اس حوالے سے لوگوں نے اس قصے میں بہت کچھ اضافہ بھی کر لیا، جو حضرت حسین کی شہادت کا المناک اور یعنی ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس میں بہت کچھ اس میں اضافہ بھی کر لیا گیا ہے، اور اس میں کئی ایک اس کو بیان کرنے کا انداز بھی اس کو بہت بڑا تھا کہ بیان کیا جاتا ہے. بہرحال اصلی قصہ یقیناً وہ قصہ یعنی ایک دردناک قصہ ہے. ہر سچے مسلمان کو اس سے
وہ درد محسوس ہوتی ہے. حضرت حسین کی جو شہادت ہے بلا شبہ وہ شہید ہی تھے. ان کی شہادت، ان کا جو قتل ہے وہ شہادت ہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کا رتبہ بلند فرمایا، شہداء میں ان کا نام شامل فرمایا. اس حوالے سے ایک میں چاہتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے شاید زیادہ زیادہ 10 منٹ میں اس قصے کا جو ایک خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور بہت سی تفصیلات ہم چھوڑ دیں گے ورنہ تو یہ بات یعنی خاصی تفصیل طلب ہے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یعنی یہ قصہ، اور بھی بہت سے قصے اسلامی تاریخ میں آئے ہیں، لیکن اس قصے کا تو بہت زیادہ اس عاشوراء کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے. تو صحیح قصہ کیا ہے اس کا ایک خلاصے کے طور پہ ہمیں کم از کم اتنا تو یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو صحیح تاریخ اس باب میں وہ کیا ہے. بھائیو، جو میں تیزی کے ساتھ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو خلافت ملی. 6 مہینے وہ خلیفہ رہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ کے لیے ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور صلح کا انہوں نے وہ ایک عظیم کام کیا جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دی تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے 2 عظیم مسلمان گروہوں میں صلح کروائیں گے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طویل دور تھا، 20 سال کا ان کا دور خلافت ہے، جو کہ یعنی اسلام کے سنہری دوروں میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے، اور عظیم فتوحات اس دور میں بھی آگے ہوئیں، اور ایک امن و امان مکمل طور پہ اسلامی مملکت میں قائم رہا. اور اس کے بعد جب یہ انہوں نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا اگلے خلیفہ ہونے کے لیے. اس حوالے سے جب ان کی وفات ہو گئی، یزید سے بیعت کی گئی، تو چند ایک صحابہ جن میں جو نام آتے ہیں معروف 4 صحابہ کے نام آتے ہیں، انہوں نے جو یزید کے بیعت سے انکار کیا، اور انہی میں سے ایک جو نام ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. اور حضرت حسن حسین جو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں پھول قرار دیا، ریحانتا یا من الدنیا، پھول قرار دیا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے یعنی کس طریقے سے انہوں نے انکار کیا، اس کا جو ایک مختصر جو جھلک ہے یہ کہ آپ حضرت حسین مدینہ میں تشریف فرما تھے جب اسے یزید سے بیعت کی گئی. جب بیعت کی گئی تو مدینہ کا جو گورنر تھا اس نے آپ حضرت حسین کی بھی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ بھی آ کے بیعت کریں، یعنی یزید کے حق میں یزید کا جو مقرر کیا ہوا گورنر ہے مدینہ کا اس سے آ کے بیعت کریں. تو انہوں نے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس طرح چھپ کے تو بیعت نہیں کروں گا، نہ ہی اس کا یہ تم اس پہ راضی ہوگے کہ مجھ جیسا خفیہ طور پہ بیعت کرے، تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اعلانیہ طور پہ میری بیعت ہو، تو تم سب سے باقی لوگوں سے بیعت کرو، اور بعد میں جب وقت ہوگا یعنی جب بیعت کر لیں گے تو اور بھی لوگوں کے ساتھ آ کے پھر اس کو معاملے کو دیکھتے ہیں، میں بیعت کروں گا یا کہا کہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اس نے وہ اس پہ راضی ہوا اور کہا کہ آپ اللہ کے نام پہ جائیے، اور کوئی آپ اپنی بعد میں اپنی اور لوگوں کے ساتھ آپ تشریف لا سکتے ہیں. اور عزت احترام کے ساتھ اس نے گورنر نے ان سے بات کی. تو واپس چلے گئے، وہ دن گزر گیا، اگلی جو دن تھا وہ مکمل گزر گیا. تو اگلی رات کو دوبارہ اس نے ان کی طرف قاصد بھیجے، 2 آدمی بھیجے کہ بیعت کے لیے آپ تشریف لے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی رات کا وقت ہے، صبح ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے، صبح ہو لینے دو، صبح کو ہم دیکھیں گے. اگلی صبح سے پہلے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، یزید سے بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. مکہ کے اور ان کے ساتھ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وہ بھی ان کے ساتھ تھے. رستے میں ابن عباس اور ابن عمر اور یعنی ان کی بھی ان سے ملاقات ہوئی. اگر اس کے خلاصے کے طور پہ کہ وہ جب مکہ پہنچتے ہیں، یہ درمیان میں ان 2 صحابہ نے بھی ان کو اس سے روکنے کی کوشش کی کہ آپ اس طریقے
کوئی اختیار نہ کریں، امت میں اس طرح اشتراک پڑتا ہے، اور دعا بیعت کی طرف ان کو دعوت دی۔ بہرحال جب وہ مکہ پہنچ گئے، مکہ میں انہوں نے کچھ مہینے مکہ میں قیام کیا، اور اس دوران کئی ایک صحابہ نے، جس میں کہ مشہور ترین نام جو ابن عباس، ابن عمر، ان کا بھی آتا ہے، ابو سعید خدری، اور اس طرح کئی ایک دیگر صحابہ ہیں جنہوں نے ان کو وہاں پہ جو ان کو اس سے منع، یعنی جو وہ چاہتے تھے کہ اپنے لیے بیعت لیں اور جو خلافت وہ ان کو مل جائے، اس حوالے سے کچھ اقدام کرنا چاہتے تھے، اس سے ان کو منع کیا۔ بہرحال حافظ ابن کثیر نے اس کو کافی تفصیل سے مختلف صحابہ نے کیسے ان کو آ کر کہا، اور حضرت حسین جب ابن عباس نے ان کو نصیحت کی مشفقانہ، تو حسین نے ان کو کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم خیر خواہ و مہربان ہو، لیکن میں نے کوفہ جانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر آپ نے ضرور جانا ہی ہے، اپنی اولاد، اپنی عورتوں کو مت لے کر جائیں، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اسی طرح قتل کر دیے جائیں گے جس طرح حضرت عثمان قتل کر دیے گئے، اور ان کی عورتیں، ان کے بچے ان کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ حضرت ابن عباس کا مرتبہ آپ جانتے ہیں، علم میں جو ان کا مقام تھا بھی آپ جانتے۔ حضرت ابن عمر کی بابت اس طرح آتا ہے، انہوں نے بھی کیسے جب ان کو پتہ چلا کہ کوفہ کی طرف نکل گئے ہیں، تو وہ 3 راتوں کی مسافت طے کر کے ان کے پاس، حضرت حسین کے پاس جا کر پہنچے، ان سے ضیافت کی، آپ کس ارادے سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں بہت سے جو خطوط پکڑے ہوئے تھے حضرت حسین نے، وہ ان کو دکھائے کہ یہ سارے خطوط آئے ہیں، اور وہ سب لوگ میرے سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، میں ان کی طرف وہاں پہ جا رہا ہوں، تاکہ وہاں جا کے تو میرے سے وہ لوگ بیعت کریں گے۔ حضرت ابن عمر نے ان کو پھر ان کو کہا کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ حضرت حسین نے بات ماننے سے انکار کیا، تو حضرت ابن عمر نے ان کو کہا کہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو اختیار دیا، آپ دنیا آخرت میں سے جسے چاہیں پسند کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند فرمائے، اور آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں۔ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی دنیا حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور اللہ نے تم لوگوں سے دنیا کو اس سے بہتر چیز کے لیے پھیرا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر حضرت حسین نے واپس ہونے سے انکار کیا، تو ابن عمر نے ان کو سینے سے چمٹایا اور رونے لگے، اور فرمانے لگے، مستقبل میں قتل کیے جانے والے میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان کو نظر آ رہا تھا آگے کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کہ وہ سعید خدری، ان کے بارے میں آتا، ان کے علم میں جب یہ بات آئی کہ وہ اہل کوفہ کے خطوط آ رہے ہیں ان کے پاس، تو حضرت حسین سے ملے، ان سے کہا، ابو عبداللہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، تمہاری بابت مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بات پہنچی ہے کہ آپ کے حمایتی کوفیوں کی طرف سے آپ کو خطوط آ رہے ہیں جن میں وہ آپ کو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن میری نصیحت یہ ہے کہ آپ وہاں مت جائیں، اس لیے کہ میں نے آپ کے والد کو کوفے میں فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کی قسم میں ان کوفیوں سے اکتا گیا ہوں، میں ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور وہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، مجھ سے نفرت رکھتے ہیں، اور ان سے مجھے کبھی وفا کی امید نہیں ہے۔ البدایہ والنہایہ میں اس طرح سے ہے۔ اس کے علاوہ متعدد حضرات نے ان کو اس طرح سے منع کیا، بہرحال وہ اس کے باوجود کوفہ کی طرف وہ چل پڑے۔ ان کے ایک قریب ترین جو رشتہ دار تھے، ان کے بہنوئی بھی تھے عبداللہ بن جعفر، انہوں نے بھی بڑے مؤثر طریقے سے ان کو منع کیا، اپنے بیٹوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ خط بھیجا کوفہ کے جب وہ رستے میں تھے، اور کہا کہ میں خود بھی آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن یہ خط پہلے پہنچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ اور بہرحال اس میں تفصیل میں ہم نہیں جاتے کیا انہوں نے لکھا۔ مکہ کے جو گورنر تھے یزید کی طرف سے، عمر ابن سعید، اس عبداللہ ابن جعفر نے ان کے پاس جا کے بھی ان سے درخواست کی کہ آپ ان کو لکھیں، آپ ان کو کہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ ان کو امان دے دیں۔ خود انہوں نے کہا آپ جو چاہتے ہیں میری طرف سے آپ لکھیں، آپ میرے پاس لے کے میں مہر لگا دیتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے جو سمجھا لکھا، اور پھر گورنر مکہ نے وہ آئے، اس پہ مہر لگائی، وہ خط لے کے گئے ان کے پاس، ان کو پہنچایا۔ ساتھ اپنے بھائی کو بھی گورنر مکہ نے امان کی خاطر بھیجا تھا کہ آپ آئیں، حفاظت کریں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ واپس آ جائیں، وہاں پہ نہ جائیں۔ بہرحال انہوں نے وہ واپس نہیں آئے۔ اس کے آگے تیسرے مرحلے کی طرف ہم ایک باتوں کو ختم کر کے تیسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں، جو کوفہ کی طرف روانگی کس طریقے سے ہوئی۔ آپ کے پاس جو کثرت سے خطوط پہنچ رہے تھے، آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ کوفہ والے بیتاب ہیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، تو آپ نے حضرت حسین نے اپنے جو چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ کیا واقعی بات ایسی ہے یا کوئی مختلف معاملہ ہے۔ تو وہ وہاں گئے، کوفہ میں گئے، انہوں نے معاملہ
دیکھا اور لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں حضرت حسین کے لیے ان سے بیعت کی، ہزاروں کی تعداد میں. اور پھر اس وقت وہاں پہ جو یعنی جب بیعت کی تو وہ انہوں نے یہ دیکھ کے حضرت حسین کو جو اپنے چچا زاد تھے ان کو پیغام بھجوا دیا. مسلم ابن عقیل کی بات ہوئی. عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بھائی ہیں، سگے بھائی تھے. تو انہوں نے واپس پیغام بھجوا دیا کہ یہاں پہ سب لوگ آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہزاروں لوگ تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں، چل پڑے وہاں سے. تو وہ خط موصول ہوا، وہاں سے چل پڑے. مسلم بن عقیل کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو وہاں کے اس وقت گورنر تھے، عنہما ان کے والد بھی صحابی تھے، تو انہوں نے ان کو منع ضرور کیا، لیکن وہ صحابی رسول تھے، قدردان تھے، انہوں نے معاملے میں سختی نہیں کی. تو لوگوں نے وہ معاملہ یزید کی طرف آگے لے کے گئے کہ آپ نے معاملے کو سنبھالنا ہے، ابھی سنبھالنا ہے ورنہ ہاتھ سے بات نکل نہ جائے. یہ معاملے میں نرمی کر رہے ہیں نعمان بن بشیر، تو آپ معاملے کو سنبھال لیں. تو وہ یزید نے جو کوفہ پہ جو گورنر جو کہ اس وقت دوسرے شہر کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور اس سے یہ کہا کہ اس معاملے سے سختی سے نمٹے. نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا، معزول کر دیا اور اس کو گورنر بنا دیا. اس نے معاملے کو دیکھا اور مسلم عقیل کو بھی جب یہ بیعت لے رہے تھے اس کی تہ تک پہنچا کہاں پہ لی جا رہی ہے. الغرض کے بھائیوں لمبا قصہ ہے. اس میں مسلم نے عقیل کے جو ساتھی تھے اس نے خوب ڈرایا دھمکایا، ان کو یعنی سزا کی دھمکی دی، اور وہ جو ہزاروں لوگ تھے مسلم نے عقیل کے ساتھ تھٹنے لگ گئے. اور جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے مسلم نے عقیل کی، اس سے پہلے دوپہر کو جو ہزاروں کی تعداد سے بعد میں یعنی 30 بندے اور پھر ایک بندہ بھی نہیں تھا، اکیلے وہ رہ گئے اور ان کی گرفتاری عمل میں ظاہر آ گئی. اکثریت ہزاروں لوگ تو ویسے ہی دھمکیاں دیکھ کے ہی وہ ختم ہو گئے، ان سے تھٹ گئے. اور بعد میں چند ایک لوگ جو آخر میں ساتھ تھے وہ بھی پھر کسی ایک نے بھی آخر تک ساتھ نہیں دیا. تو مسلم نے عقیل کو گرفتار کر لیا گیا. ان کو جب نظر آیا کہ اب تو یہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہی ہے، تو ان کو اپنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے جو چچا زاد تھے ان کی فکر ہوئی کہ میں تو مارا ہی جاؤں گا لیکن ان کا کیا ہوگا. تو انہوں نے ایک وہاں پہ جو معتمد آدمی تھے ان کے ذریعے سے ان کو پیغام بھجوایا حضرت حسین کو کہ یہ کسی طرح سے تم ان کو بتا دو، پیغام بھجوا دو کہ یہ کوفہ والے یہ خیانت کر رہے ہیں، غدار ہیں، یہ انہوں نے میرے ساتھ بھی جھوٹ بولا ہے، مجھے بھی بیاروں میں گال چھوڑ دی، آپ یہاں پہ نہ آئیں، تو آپ واپس چلے جائیں. وہ مکتوب ان کو درمیان میں پہنچ گیا. ابھی کوفہ سے کافی فاصلے، ابھی کربلا سے کافی فاصلے پہ تھے حسین، جب مسلم نے عقیل کا جو مکتوب ہے ان کے تک پہنچ گیا. وہ مکتوب پہنچا تو انہوں نے واپس جانے کا پکا ارادہ کر لیا کہ واپس مدینہ یا مکہ جہاں بھی پلٹ جائیں گے. لیکن مسلم نے عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی وہ، اور انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ شاید آپ کو خط ملنے سے پہلے ہی میں قتل کر دیا جاؤں. آگے ان کو نظر آ رہا تھا. تو وہ انہوں نے مسلم نے عقیل کا خط دیکھ کے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا اب وہ مارے گئے ہیں، ہم انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم بھی انتقام لیں گے یا ہم بھی مارے جائیں گے. حضرت حسین نے کہا کہ تم لوگوں کے بعد زندگی کا کیا مزہ یا زندگی کا کیا فائدہ، اس قسم کی بات انہوں نے کہی. اور اس وجہ سے ان کے اس عزم کو دیکھتے ہوئے حضرت حسین نے بھی آگے جانے کا ارادہ کر لیا. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جو قادسیہ کے مقام پہ جو کہ اس سے کافی پہلے آتا ہے کربلا سے، وہاں پہ حر ابن یزید التمیمی اس کی ان سے ملاقات ہوئی حضرت حسین سے، جو کہ کوفہ سے ہی آ رہا تھا. تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کس ارادے سے آ رہے ہیں. پھر اس نے بتایا کہ میں کوفہ سے آ رہا ہوں، یہ لوگ آپ وہاں پہ نہ جائیں. یہ لوگ یعنی ان کی حقیقت انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. بہرحال وہ پھر اس کے آگے چلے. جو ایک جو ابن زیاد نے جس بندے کو لشکر کا امیر مقرر کیا کہ یہ آ رہے ہیں ان کو جا کے روکو، حضرت حسین جو ہیں اس طرف آ رہے ہیں اور اس نیت سے آ رہے ہیں ان کو جا کے روکا جائے، وہ عامر ابن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سعد ابن وقاص صحابی جو تھے ان کے بیٹے تھے. ان کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا
ان کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو روکنے کے لیے مقابلہ تو یہ تو تیار ہو کے کوئی اسلحے سے لیس ہو کر تو نہیں آئے تھے، تو اصل میں بیعت لینے اپنی اور نیت سے آئے تھے. تو ان کو اس کا قائد بنا کے بھیجا گیا. یہ جب اس شخص کی ان سے ملاقات ہوئی، بہرحال وہ ایک صحابی کے بیٹے تھے اور اچھی طبیعت کے انسان تھے، حضرت حسین کی قدر کرنے والے تھے، عمر ابن سعد. تو انہوں نے ان سے آ کے بات چیت کی اور انہوں نے حضرت حسین نے ان کو کہا کہ 3 باتوں میں سے مجھے تم ایک کام کرنے دو، یا تو تم مجھے واپس جہاں سے آئے ہو میں واپس چلا جاتا ہوں، یا تم مجھے یزید کے پاس جانے دو کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں، میں اس سے بیعت کر لوں، اور یا پھر تم مجھے مسلمانوں کی جو سرحدیں ہیں اس میں سے کسی سرحد پر جانے دو. تو اور ایک روایت میں جو کہ ابن کثیر نے بدایہ نہایہ وہ بھی نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف ایک اختیار، ایک ہی بات کو کہی کہ تم مجھے جانے دو یزید، اور اس روایت میں یہ الفاظ ہے کہ امیر المؤمنین کے پاس جانے دو. حضرت حسین کے وہ الفاظ انہوں نے یہ لفظ اس میں استعمال کیا کہ امیر المؤمنین کے پاس جانے دو کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. وہ بہت خوش ہوا. عمر بن سعد نیک طبیعت انسان تھا. اس نے کہا کہ اب کس معاملے کا جھگڑا ہے، بات ختم. یعنی جس پہ جھگڑا تھا وہ خود اب جو بھی پہلا موقف تھا اس سے رجوع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے اور بیعت کر لیں گے، یا واپس جانے دیں یا بیعت کرنے کا بھی صاف ہو ایک یعنی اندیا دے رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں. تو اس نے 3 آپشن لکھ کے وہ آگے ابن زیاد کو بھجوائے. ابن زیاد تو خوب سختی سے نمٹنے کا اس نے تہیہ کر لیا ہوا تھا کہ اس نے کہا نہیں، یہ میرے پاس آئیں گے، یہ پہلے میرے سے بیعت کریں گے، پھر میں ان کو یزید کے پاس جانے کی اجازت دوں گا. تو وہ حضرت حسین نے کہا کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد اس نے آگے پھر اس نے دوسری فوجیں بھیجیں اور بآخر کار کئی بدبختوں نے مل کے وہ پھر ان کے ساتھ جو جنگ کی اور یعنی شہید کر دیا بہت بڑی تعداد میں. ان کو بھی جو ان کے جو مددگار لوگ ساتھ تھے، 2 لوگ ساتھ درمیان میں رستے میں ملے تھے. یعنی جب مکہ سے چلے کئی لوگ درمیان میں کہ آپ کہاں جا رہے ہو، ہم بھی ساتھ. ظاہر ہے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو سب لوگ ان کی قدر کرتے تھے. کئی لوگ اور ساتھ مل گئے تھے. وہ جو لوگ ہیں آگے جا کے جب انہوں نے واپس آنے کا تہیہ کیا اور پھر ارادہ بدل لیا مسلم عقیل کے مکتوب کے بعد، تو ان لوگوں کو سب کو رخصت دے دی کہ تم سب جانا چاہو چلے جاؤ. وہ سب کے ساتھ نکل گئے، سب کے ساتھ چلے گئے. تو وہی لوگ تھے جو مکہ سے ساتھ آ رہے تھے، وہ لوگ آخر تک ان کے ساتھ گئے تھے. بالآخر یعنی اس طریقے سے ان کی شہادت جو ہے وہ عمل میں آئی. اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کے ذریعے سے ان کا رتبہ جو ہے وہ بڑھایا. جو اللہ نے لکھا تھا وہ ہو کر رہنا تھا. ایسے ایسے اسباب سارے بنے کہ وہ آخر میں ان کے یعنی شہادت ہے. بہرحال بھائی یہ وہ یعنی مختصر انتہائی اختصار کے ساتھ ایک قصہ ہے. اس میں بہت سی چیزیں جو کہ اندر بیان کی جاتی ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا کس طریقے سے. اور جب کہ ان کی شہادت ہوئی تو وہ ہر خون کی بارش اور پتہ نہیں ہر جگہ سے کیا کیا ہوا، اور اس طرح کی بڑی الٹی سیدھی کہاوتیں بھی اس میں شامل کر لی گئیں، جو کہ بعض دفعہ یعنی شیعوں سے متاثر ہو کے جو سنی لوگ ہیں وہ بھی بیان کرنے لگتے ہیں اپنی خطابات میں. اس سے متاثر وہ بھی نظر آتے ہیں کہ صحیح قصے سے کافی بڑھ کے چڑھ کے اس کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ یقیناً ان سے محبت دین کا حصہ ہے، اور اللہ ہمیں ان کی محبت سچی محبت نصیب کرے. حضرت حسن کی محبت نصیب کرے، ان کے والدین اور تمام اہل بیت سے محبت ہمیں نصیب کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس کو تھامی رکھو، ہمیشہ تھامی رکھو. وہ دوسرا میرے گھر والے، میرے آل بیت، کہ تم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں. یعنی اللہ کو یاد رکھنا میرے گھر والوں سے معاملہ کرتے ہوئے. گھر والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل بیت ہیں ان کا مقام باقی لوگوں سے رشتہ داری کے حوالے سے، آل بیت وہ مسلمان جو آل بیت سے ہیں، آل بیت ہونے کے اعتبار سے بھی ان کا دوسرے مسلمانوں سے اونچا مقام. یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داری ہے وہ دوسرے انسانوں کی رشتہ داری کی طرح نہیں ہوتی. تو یقیناً ان کی محبت باقی مسلمانوں سے زیادہ دل میں ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے. اہل خانہ کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے، رزق میں، اہل و عیال میں برکت فرمائے.
ہمارے جو یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا, اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا, اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا, اس کا بھرپور اجر ہمیں عطا فرما. اے اللہ ان مجالس میں جو بھی اچھی باتیں آپ کی منشا کے مطابق ہوتی ہیں اللہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اے اللہ جو غلط بات کی گئی ہو اے اللہ اس پہ مواخذہ فرما, اس کو معاف فرما. اے اللہ ایک دوسرے سے اپنی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں احباب جو فوت ہو گئے رحم فرما, ان کی قبروں کو منور فرما, ہمارے والدین پہ خوب رحمت مغفرت نازل فرما, جو ان سے دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا. اے اللہ جو ان میں حیات ہیں ان کی خوب خدمت کرنے کی, حقوق پہچاننے کی, ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمیں سنت بدعت کی تمیز کرنے کی توفیق دے, سنت کو تھامی رکھنے اور ہر قسم کی بدعات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس طرح کی جو اچھی مجلسیں جہاں پہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تھا اس سے آخری دن تک ہمارے دنیا میں جب آخری دن تک ہم رہیں ان ایسی مجلسیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما, ہماری اولاد کی اصلاح فرما. اے اللہ ہماری بہن بھائیوں کی ان کے اولاد کی بھی اصلاح فرما, ہمارے گھروں میں دینداری کا دورہ فرما. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.